السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عماد۔ ناظرین دیکھیں اس ملک کا آخر کیا ہوگا۔ اس کشمیر میں آپ دیکھیں، برائے نام یہ آزاد کشمیر، اس میں پولیس کا نظام دیکھیں، قانون آپ دیکھیں کدھر جا رہا ہے۔ حکمرانوں کو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ مظفرآباد دارالحکومت ہے لیکن بیٹھے وہ اسلام آباد میں ہیں، اجلاس ان کے اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ نہ پولیس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ یہاں فوج کے بارے میں کچھ کوئی لایا عمل اختیار کیا گیا ہے ہماری گورنمنٹ کا یا ہمارے اس آزاد کشمیر کا۔ ہر کوئی یہاں پہ دھناتا پھر رہا ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لیے پھر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مظفرآباد میں یہ جو سایہ ڈنہ کی جو رہنے والی یہ خاتون ہے، اس کی بچی ہے 5 میں پڑھتی ہے، وہ 5ویں کی طالبہ ہے، اور وہ اس کو ایک آدمی ہے جو راجہ سیاب اس کا نام ہے، وہ 76 کلاس کا رہنے والا ہے، اور اس نے اغوا کیا۔ پہلے اغوا کر کے اس کی تصاویر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کر لیا، اور اس کے بعد بھی وہ نہیں رکا، اور وہ اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو بلیک میل کرتا ہے اور اس کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے اس پہ زور ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قانون کوئی حرکت میں نہیں آ رہا ہے، بغیر قانون سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے، نہ پولیس سے کوئی ڈرتا ہے۔ پولیس بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں بکھی ہوئی ہے، وہ پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیتی ہے، یا پیسے لے کے ان کو کھلم کھلا اجازت دے دیتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں۔ ہر آدمی جو بھی درندہ صفت آدمی ہے، جو بھی اللیگل کام کرتا ہے، اس کے پولیس کے ساتھ رابطے ہیں، پولیس کو وہ پیسے دیتے ہیں، پیسے دے کے ہر کام کرتے ہیں۔ یہ پولیس کی ایما پہ ہر چیز ہو رہی ہے، پولیس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اور پھر جب اس عورت نے جا کے پرچہ کیا، FIR کٹوائی، اور FIR کٹوانے کے بعد یہ واپس گھر آئی، تو پولیس نے جو ہے وہ اس بجائے اس کے اس مجرم کو وہ پکڑتی، اس نے اس کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اس نے بتایا یا کسی نے بتایا کہ پرچہ ہو گیا ہے، تو وہ جو ہے وہ سیدھا اس کے گھر گیا، اس عورت کے، اور گھر جا کے اس کا سارا سامان اٹھا کے باہر پھینکا، اس کو مارا، تشدد کیا۔ یہ دیدہ دلیری آپ دیکھیں، یعنی کہ اگر وہ پولیس سے اس کو ڈر ہوتا یا پولیس سے وہ باہر ہوتا، اس کے تعلقات نہ ہوتے، اس کی کوئی جان پہچان نہ ہوتی، تو وہ ایسا کام کبھی بھی نہ کرتا۔ ایک اتنا بڑا گھناؤنا اس نے کام کیا، اور اس کی اتنی بڑی سزا بھی ہے، اور وہ بجائے اس کے ڈرنے کے یا معافی مانگنے کے، دیکھیں آپ، وہ آتا ہے اور اس کو مارتا ہے اور تشدد کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے، اور اس کا گھر کا سارا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ تو آج اس لڑکی نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس میں وہ رو رہی تھی، اس کی بچی بھی اس کے ساتھ تھی، پورے مظفرآباد کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس بچی کا آگے مستقبل کیا ہوگا، اس بچی کا آگے رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا، یہ کیسے اسکول میں جائے گی، کیسے اپنی جو سہیلیوں کے ساتھ ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا سلجھا ہوا نہیں ہے، وہ ہر بات پہ لوگوں کو تانے مارتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ محلے میں کتنے لوگ اس کو تانے ماریں گے، وہ اس کا پورا مستقبل جو ہے وہ اس آدمی نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ لیکن ہماری ریاست دیکھیں آپ، اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد نہ وزیر اعظم کو پتہ ہے، نہ صدر کو پتہ ہے، نہ کسی سیکریٹری کو پتہ ہے، نہ کسی MLA کو پتہ ہے، نہ کسی بھی بندے کو کوئی خبر نہیں ہے، نہ انتظامیہ جو پولیس کا کوئی DG ہے، کوئی IG ہے، کوئی انسپکٹر ہو، کوئی تھانے دار ہو جو اس کی قسم پرسی پہ اس کی جو ہے وہ مدد کرے، اس کے پاس جائے، اس کو دلاسا دے۔ دنیا کا کوئی بندہ وہاں پہ اس کے پاس نہیں گیا، اور نہ ہی کسی کو احساس ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک اس وقت کدھر جا رہا ہے، کیا پرابلم ہے، معاشی حالات کدھر جا رہے ہیں، ہماری آزادی کا وہ معاملہ ہے، مقبوضہ کشمیر میں وہ حالات ہیں۔ آپ دیکھیں لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے اس معاشی حالات کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ انتظامیہ پہ اور حکومت پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور یہ ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کا کیا حل ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ریاست بالکل بنانا ریپبلک یہ کشمیر بنا ہوا ہے اس میں، اور میری یہی کرتا دھرتا جو ہیں اس ملک کے، ان سے اپیل ہے کہ اقدارہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کو، رولز اینڈ لا جو ہے وہ امپلیمنٹ کروائیں اس کشمیر پہ۔ کم از کم انصاف کی فراہمی تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ تو آپ دے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔